نمبر 1، رمضان المبارک میں روزے رکھنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ فرض روزے ہیں، بیماری کی صورت میں چھوڑ سکتے ہیں، ادروائز ان روزوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تو آپ نے پورے روزے رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 2، آپ نے اس میں فرض نمازوں کا اہتمام خاص طور پہ کرنا ہے کہ پانچوں نمازیں جو ہیں وہ آپ نے اول وقت ادا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ بندہ کون سا پسند ہے؟ جو اول وقت نماز ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے نماز تہجد کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ صبح سحری کے لیے تو ہم سب نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، چاہے آپ 2 نفل پڑھیں تہجد کے، مگر پڑھیں ضرور۔ اگر آپ نے تہجد کے نفل پڑھنا ہے تو آپ یہ کام کریں، عشاء کے ساتھ آپ نے وتر نہیں پڑھنے۔ نمبر 3، نماز تراویح کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نماز تراویح ایک ایسی نیکی ہے جو انسان اللہ کی رضا کے لیے نماز تراویح پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اسی طرح جو رمضان کے فرض روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 4، آپ نے رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے۔ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ آپ نے رمضان میں 1 قرآن پاک مکمل کرنا ہے، 2 مکمل کرنے ہیں، تو یہ اپنا ٹارگٹ آپ سیٹ کریں اور اس حساب سے اپنے ٹائم کو مینیج کریں کہ آپ کا کم از کم 1 قرآن پاک جو ہے رمضان المبارک میں مکمل ہو جائے۔ نمبر 5، آپ نے رمضان المبارک میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ اگر واٹس ایپ پہ کوئی دورہ قرآن ہو رہا ہے تو وہ آپ جو ہیں اس کو ان لیکچرز کو سنیں، اس کے لیے اہتمام کریں۔ کوئی حدیث کا دورہ قرآن ہو رہا ہے وہ سنیں، کوئی رمضان المبارک کی کیا کیا فضائل ہیں، کیا کیا فوائد ہیں اس مہینے کے، ان لیکچرز کو سننے کا اہتمام کریں تاکہ آپ کے عمل میں جو ہے تبدیلی آئے۔ نمبر 6، آپ نے اس مہینے میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ جو لوگ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو آپ نے کچھ تسبیحات اپنی ڈائری میں لکھ لینی ہیں اور اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ کم از کم وہ تسبیحات آپ نے روزانہ ضرور کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، درود ابراہیم پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، استغفار کی دعائیں کریں، قرآن پاک میں جو دعائیں ربنا سے آتی ہیں وہ پڑھیں، جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اللہم سے وہ پڑھیں۔ نمبر 7، آپ نے اس مہینے اللہ کی رضا کے لیے کثرت سے زکوٰۃ بھی دینی ہے اور نفل صدقہ بھی دینا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے فرض زکوٰۃ دیں گے تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ 70 گنا زیادہ، اور نفل صدقہ دیں گے اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس مہینے میں کثرت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے فرض صدقہ زکوٰۃ کی شکل میں بھی دینا ہے اور نفل صدقہ بھی کثرت سے دینا ہے۔ نمبر 8، آپ نے رمضان المبارک کی جو 5 طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان 5 راتوں میں سے ایک شب قدر ہے، اور شب قدر میں عبادت کا ثواب کیا ہے؟ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کے برابر ملتا ہے۔ یہ واحد 5 راتیں ہیں جس میں اللہ نے جاگنے کا حکم دیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے۔ نمبر 9، آپ نے اس برکتوں والے مہینے میں نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں 10 دفعہ یہ حکم آیا ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ اب آپ نے یہ اس مہینے دیکھنا ہے کہ اللہ کا پیغام کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے، آپ نے کیسے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے۔ نیکی کا حکم دینے کا یہی طریقہ ہے، سب لوگوں کو راغب کریں، موٹیویٹ کریں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم جو ہیں نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کر سکیں۔ نمبر 10، آپ نے اس مہینے کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دعا عبادت ہے، اور آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک میں دعا قبول ہوتی ہے، افطاری سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، تو اس مہینے میں آپ نے تہجد کے ٹائم بھی دعا کا اہتمام کرنا ہے، افطاری سے قبل بھی دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ سارا دن آپ نے کچھ ٹائم مخصوص کریں اپنے لیے، جس میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کر کثرت سے دعا کرنی ہے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے نیبرز کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ نمبر 11، آپ نے اس مہینے کثرت سے استغفار کرنی ہے، کیونکہ آپ کو کیا پتہ ہے نا کہ رمضان جو ہے وہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ انسان سب سے زیادہ جو ہے بدقسمت ہے کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ نمبر 12، اس مہینے میں ایک اور نیکی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے رمضان میں کثرت سے غریب لوگوں کی افطاری کرانی ہے۔ صرف اپنے بہن بھائیوں کی نہیں کروانی، صرف ان لوگوں کی افطاری نہیں کروانی جو اچھا کھاتے ہیں،
ان لوگوں کی بھی اچھی افطاری کروانی ہے جو اچھا نہیں کھا سکتے، اور آپ کو پتہ ہے جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 13، آپ نے رمضان میں ضرورت مند لوگوں کے گھر میں راشن ڈلوانا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ اسلام میں سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ تو آپ نے اس مہینے میں کوشش کرنی ہے اپنے فرض صدقے یا نفل صدقے سے کچھ ضرورت مند لوگوں کے گھر آپ جو ہیں راشن ڈلوا دیں، تاکہ وہ لوگ اگر پورا مہینہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے تو آپ کو پتہ ہے آپ کو اس کا کس حد تک اجر ملے گا۔ پھر آپ نے اس مہینے ایک اور کام کرنا ہے، جو لوگ بیمار ہیں مستقل، جنہیں بیماریاں لگی ہیں یا عمر رسیدہ ہے، جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس مہینے ان آغاز ہونے سے پہلے انہیں روزوں کا فدیہ دینا ہے۔ اور فدیہ بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے سراؤنڈنگز میں بڑے غریب لوگ ہیں، اب اس سال 5000 ہوگا فدیہ 30 روزوں کا، تو آپ نے 5000 کا راشن دے کر کسی ضرورت مند غریب کے گھر وہ راشن بھجوا دینا ہے، تاکہ اس کو بھی ثواب ملے اور آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے، کہ ظاہر ہے جب پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے تو آپ کے لیے دعائیں ہی کریں گے۔ نمبر 15، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو اس مہینے عمرے کا اہتمام ضرور کریں۔ آپ کو پتہ ہے جو بھی رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا، تو اس لیے اس مہینے جس کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور عمرہ کرے۔ نمبر 16، اس مہینے میں آپ نے خاص نماز جمعہ پڑھنے کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ مرد تو پڑھتے ہی ہیں، خواتین بھی اگر آپ کے سراؤنڈنگز میں کوئی مساجد ہیں تو آپ جمعہ والے دن ضرور جمعہ پڑھنے جائیں، آپ کو پتہ ہے نماز جمعہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ نمبر 17، رمضان المبارک میں جو استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس وقت ہے، وہ اعتکاف ضرور کریں۔ آپ کو پتہ ہے اعتکاف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف کرتے تھے، اگر آپ کے پاس 10 دن کا وقت نہیں ہے تو آپ 3 دن کا اعتکاف کریں، اگر 3 دن کا بھی وقت نہیں ہے تو 1 دن کا اعتکاف کریں، مگر کریں ضرور۔ نمبر 18، آپ نے جب پورا مہینہ یہ ساری نیکیاں کر لی، پوری ایفرٹ کر لی، تو آپ نے نماز عید پڑھنے ضرور جانا ہے۔ مرد حضرات تو جاتے ہی جاتے ہیں، مگر خواتین نے بھی ضرور نماز عید جو ہے وہ ادا کرنی ہے، کیونکہ جو پورا مہینہ ہم ایفرٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ہمیں نماز عید کی جو اجتماع کی دعا ہوتی ہے نا، وہ ریوارڈ سارا ہمیں وہاں ملنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ کے نبی نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر کوئی حائضہ بھی ہے تو وہ بھی جو ہے اجتماع کی دعا میں شامل ہو، کیونکہ اس دعا میں پورا مہینے کا ہمیں ریوارڈ ملنا ہے، اور ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ اللہ انسان کو بخش دیتا ہے، اس کی نیکیاں قبول کر کے اسے دنیا کی نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔